ایک بات اور اس میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ احب الاعمال ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، لہذا اول وقت ہی میں نماز ادا کر لینی چاہیے۔ صرف عشاء کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، اگر مشقت نہ ہو تو اسے مؤخر کر کے پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ عشاء کے بعد کلام کرنا، بلا وجہ گفتگو کرنا مکروہ ہے، اور عشاء کے پہلے سونا مکروہ ہے۔ عشاء کے پہلے سو جائے گا آدمی تو عشاء چھوٹ بھی سکتی ہے، تو اس فریضے کی ادائیگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، لہذا عشاء کے پہلے نہیں سونا چاہیے اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں چاہیے، الا یا کوئی ضرورت اور کوئی حاجت ہو۔ اب ہے الباب الرابع، چوتھا باب، فی شروط الصلاۃ و ارکانها وادلت ذلک وحکم تارکها۔ فی شروط الصلاۃ و ارکانها، شروط صلاۃ پر عطف کرتے ہوئے وہ ارکانها بھی پڑھ سکتے ہیں اور جملہ مستانفہ مان کر وہ ارکانها وادلت ذلک وحکم تارکها اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں صحیح ہے۔ تو نماز کا وقت جان لیے، اب نماز کی شرطیں اور ان کے ارکان اور ان کی دلیلیں اور نماز چھوڑنے والے کا حکم، بہت اہم نقطے اب آگے آ رہے ہیں، انہیں اچھے سے سمجھنا ہے۔ نماز میں اگر شرط نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ قاعدہ اصول فقہ کا ہے کہ اگر شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بلا وضو نماز کسی نے پڑھی ہے تو نماز نہیں ہے۔ تو جب شرط کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر عبادت ہی نہیں مانی جائے گی، نماز ہی پوری نہیں ہوگی، تو اسے پہچاننا کتنا ضروری ہوگا۔ لہذا اب شروط صلاۃ، نماز کی شرطیں، اس کے ارکان، رکن کی بھی بڑی قیمت ہے، یہ سب ہم جانیں گے۔ تو اب اس باب کے تحت بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ فی عدد الصلوات المکتوبہ، نمازوں کی تعداد کے بارے میں ہے۔ کون سی نمازیں؟ المکتوبہ یعنی المفروضہ، فرض شدہ نمازیں، 5 وقتہ نمازیں جو مکتوب ہیں، جو مفروض ہیں، جو واجب اور ضروری ہیں، جن کا ادا کرنا باعث ثواب ہے اور جن کا چھوڑنا باعث گناہ ہے، وہ نمازیں کتنی ہیں؟ نوافل نہیں، سنن وغیرہ نہیں، بلکہ عدد الصلوات، ان نمازوں کی تعداد المکتوبہ جو مفروض ہیں، جو واجب اور فرض ہیں۔ تو عدد الصلوات المکتوبۃ 5، کہ فرض نمازوں کی تعداد 5 ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو سب جانتے تھے، بس صرف اعادہ یہاں ہے۔ اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ تعداد کل کتنی ہے فرض نمازوں کی؟ 5 ہے۔ نام کیا کیا ہیں یہ ہر کوئی، ہر مومن بندہ اور ہر مومن بچہ جانتا ہے۔ الفجر، فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وہی مجمع علیہا، اور یہ مجمع علیہ ہیں یعنی متفق علیہ ہیں، اس میں کسی کا، امت میں کسی فرد کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دلیل کے ساتھ سب کو جاننا ہے۔ تو
اتنا تو سب جانتے تھے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اب جو معلوم نہیں تھا وہ بھی یاد کیجئے، دلیل دلیل کیا ہے 5 ہی وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ تو دل علی ذالک حدیث طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، اس بات پر دلالت کرتی ہے طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث، ان اعرابیا قال، ایک اعرابی نے کہا، اعرابی یعنی دیہات سے آیا ہوا آدمی، ایک اعرابی نے کہا، ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، اے اللہ کے رسول ماذا فرض اللہ علی، اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے، من الصلاۃ، نماز میں سے، یعنی نماز کے تعلق سے کیا فرضیت ہے، میرے لیے واجب کیا ہے، کون سی نماز واجب ہے، فرض نماز میرے اوپر کیا ہے وہ بتا دیجیے۔ ماذا فرض اللہ علیہ، کیا اللہ نے فرض کیا ہے علیہ میرے اوپر، من الصلاۃ، نماز میں سے، قال 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، نبی نے کہا 5 وقت کی نمازیں ہیں دن اور رات میں، تو یہ دلیل ہو گئی، طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی نے سوال کیا رسول پاک سے فرض نمازوں کے تعلق سے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، تو آپ نے کہا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، رات اور دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں 24 گھنٹے میں۔ اور ایک اور روایت ہے، حدیث انس رضی اللہ عنہ فی قصۃ الرجل من اہل البادیہ، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس آدمی کے قصے کے بارے میں جو بادیہ سے آیا ہوا تھا، یعنی یہ بھی اعرابی تھا، یہ بھی دیہاتی تھا، تو دیہات سے آئے ہوئے آدمی نے سوال کیا تھا، اور وہ لمبی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری چاہت یہ رہتی تھی کہ کوئی اعرابی آئے اور بالکل تکلف سے خالی سیدھا سیدھا سوال رسول سے کرے اور ہم بھی اس سے مستفید ہوں، تو جب کسی اعرابی کو دیکھتے تھے تو جی خوش ہو جاتا تھا کہ ابھی آئے گا اور ایک دم صاف خڑوس لب و لہجے میں سیدھا سیدھا سوال نبی سے کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتے ہیں، اہل بادیہ کے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا وقولہ للنبی، اس اعرابی کا کہنا نبی سے کہ وزعم رسولک ان علینا 5 صلوات فی یومنا ولیلتنا، قال صدق، اس عربی نے کہا کہ آپ کے پیغمبر نے، آپ کے میسنجر نے، آپ کے رسول نے، رسول یعنی پیغمبر، قاصد اور مبلغ، تو آپ کے پیغمبر نے، آپ کے رسول میسنجر نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے 5 وقت کی نمازیں، ہمارے دن اور ہماری راتوں میں ملا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ ہے، کہا صحیح کہا ہے، یہ بات جو بتائی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں رات اور دن میں فرض ہیں، تو یہ بات صحیح ہے۔ انہوں نے اور بھی سوالات کیے تھے اور کہا کہ آپ کا میسنجر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کہا وہ آپ کے آدمی نے، آپ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں 24 گھنٹے میں، دن اور رات میں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق، اس نے صحیح کہا ہے۔ حدیث اور لمبی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا ہاں صحیح کہا، روزے کے بارے میں تو کہا صحیح کہا۔ پھر اس کے بعد وہ جانے لگا اور کہا بس اب اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اور کوتاہی بھی نہیں کروں گا، بس اتنا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلح ان صدق، یا اس طرح کا جملہ فرمایا، کہا یہ کامیاب ہو جائے گا اگر صحیح کہا ہے تو۔
تو یہ جو ہے دو روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں کی تعداد 5 ہے. ٹھیک ہے، پہلا نقطہ ہے 5 وقتہ نمازوں کی تعداد کے بارے میں، فرض نمازوں کی تعداد کے بارے میں پہلا مسئلہ. تو فرض نمازوں کی تعداد، عدد یعنی تعداد 5 ہے. دلیل کیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے، اور خادم نبی انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یہ مسئلہ آسان تھا. 5 وقت کی نمازیں کون کون سی اور اس کی دلیل کیا ہے، بس. اچھا، اب اس کے بعد المسألۃ الثانیہ علی من تجب. دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں فرض تو ہیں، لیکن کس پر فرض ہیں؟ واجب ہیں، لیکن علی من تجب، کس پر واجب ہیں؟ کون پڑھے گا؟ پوری امت پڑھے گی، بچے بھی پڑھیں گے، اور دیوانہ اور مجنو بھی پڑھے گا، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، یعنی سب پڑھیں گی، یا کوئی خارج بھی ہے اس میں؟ سب کے لیے واجب ہے یا کسی کے لیے رخصت بھی ہے اس میں؟ تو یہ مسئلہ اب ہم دیکھتے ہیں. تجب علی المسلم البالغ العاقل غیر الحائض والنفساء. مسلمان پر نماز فرض ہے، واجب ہے مسلمان پر. کس پر؟ علی من تجب کا جواب ہے علی المسلم البالغ العاقل غیر الحائض والنفساء. علی من تجب کا جواب ہو گیا. واجب ہے علی المسلم، مسلمان پر. کافروں کے لیے نماز فرض نہیں ہے، نماز ان پر واجب نہیں ہے. اسلام چاہیے، ایمان چاہیے. اور کس پر فرض ہے؟ البالغ، بالغ چاہیے، وہ مومن یا مومنہ، وہ مسلمان یا مسلمہ بالغ ہو. البالغ، بالغ ہو. بچے پر نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ بچہ بھی نماز پڑھے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. ایسے تیسری کیا شرط ہے؟ العاقل، عقل مند ہونا چاہیے، دیوانہ نہ ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسلمان تو ہوتا ہے اور بالغ بھی رہتا ہے، لیکن عاقل نہیں ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے. تو اس کو نہیں ہم مجبور کریں گے نماز کے لیے، اور یہ نہیں کہیں گے تمہارے اوپر نماز فرض ہے. فرضیت کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل شرط ہے، تو عاقل ہونا چاہیے. اچھا، چوتھی شرط کیا ہے؟ غیر الحائض والنفساء، وہ حائضہ نہ ہو اور نفاس کی حالت میں نہ ہو. تو یہ 5 چیزیں ہیں، انہیں آپ لوگ یاد رکھیے. اگر نماز اس حالت میں پڑھی جائے گی تو گویا کہ وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کے لیے موانع ہے. اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے. تو مسلمان پر فرض ہے، عاقل اور بالغ پر فرض ہے، اور جو اپنے دورہ شہریہ میں نہ ہو یا نفاس والی حالت میں نہ ہو اس پر فرض ہے. وَيُؤْمَرْ بِهَا الصَّبِيُّ. اچھا، بچے پر فرض تو نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن بچے کے ساتھ کیا کیا جائے گا نماز کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں یؤمر بہا الصبی، بچے کو بھی نماز کا حکم دیں گے. کب؟ اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو جائے. وَيُضْرَبْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور مارا بھی جائے گا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے. کب؟ جب وہ 10 برس کا ہو جائے. 7 سال کا بچہ یا بچی ہے تو نماز کا حکم دیں گے،
اور بالغ ہو جائے، 10 سال کا یا بچہ یا بچی ہے تو اس کو سزا بھی دیں گے اگر وہ نماز میں کوتاہی کر رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم، قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، کس سے؟ عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے، اور انہی میں فذکر منہا، اور انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس بچے کا بھی، حتی یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، وعن المجنون حتی یفیق، اور دیوانہ پاگل یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ، اور سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ سویا ہوا آدمی سویا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ابھی جب آنکھ نہیں کھلی ہے، ابھی جب احساس نہیں جاگا ہے، تو ابھی اس پر فرض، یہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ سویا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو موت کی کیفیت میں ہے گویا کی۔ تو جب آنکھ کھلے گی تب آدمی نماز پڑھ لے گا، لیکن کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے الارم لگانا چاہیے، نیت کرنی چاہیے، ارادہ بنانا چاہیے کہ اٹھنا ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ عادت بنا لے اور سوتا رہے جان بوجھ کے، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی آنکھ لگ گئی ہے، سو گیا ہے اور نہیں اٹھ سکا ہے، تو جب آنکھ کھلے گی تب اس پر فرض ہے، اسے ادا کر لے گا۔ جی، تو نماز کا معاملہ واضح ہو گیا۔ اچھا، حدیث ہو گئی، اس کے بعد وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہ کہا کہ 7 پر حکم دیں گے، 10 پر ماریں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، لسبع، جب وہ 7 کے ہو جائیں، یعنی 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور انہیں مارو نماز پر، نماز نہ پڑھنے پر، لِعَشْرٍ، جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، وَفَرِّقُوا، اور جدا کر دو، الگ کر دو، فرق کر دو، بینہم، ان کے درمیان، فی المضاجع، بستروں کو، 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی تعلیم گاہیں الگ کر دو، ان کے سیکشن بانٹ دو، 10 سال کے بعد اختلاط نہیں چلے گا۔ تو یہ 10 سال کے جب ہو جائیں تو ان کا سب الگ الگ کر دینا ہے، ان کا بستر جدا کر دینا ہے، ان کی کلاسیں الگ کر دینی ہیں، ان کا سیکشن الگ کر دینا ہے۔ اچھا، تو اس دوسرے مسئلے میں اعلیٰ من تجب کا جواب یہ ہوا کہ تجب علی المسلم البالغ العاقل غیر الحائض والنفساء، اور اس کے بعد ایک بات اور بتائی گئی ہے کہ بچے کو نماز کا حکم دیں گے جب 7 سال کا ہو جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کریں گے جب 10 برس کا ہو جائے۔ دلیل ہے رفع القلم عن ثلاثہ، انہی میں، اسی میں ذکر کیا گیا ہے 3 میں سے، ایک ہے عن الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ اور 7 اور 10 والی بات کہاں سے آئی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ تیسرا مسئلہ دیکھیے، دوسرا مسئلہ بھی آسان ہے، علی من تجب، اسی کا جواب یاد کیجئے، اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے فی شروطہا، یہ بہت اہم ہے، یہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں۔ شروطہا یعنی شروط الصلاح، نماز کی شرطوں کے بارے میں۔ شرط اچھے سے یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ارکان میں اور شرط میں اختلاط ہو جائے گا، ادھر کا ادھر ہو جائے گا، اور نمبر چوپٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جواب غلط ہو جائے گا، نمبر خراب ہو جائے گا جب اختلاط ہو جائے گا۔
اختلاط کب ہوگا؟ جب آپ شرطوں کو نہیں پہچانیں گے تب. تو اچھے سے پہچانیے جیسے لوگوں کی شکلیں پہچانتے ہیں. جیسے لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں ویسے ہی ان کو اچھے سے پہچانیے. شروطها 9، 9 شرطیں ہیں صلاۃ کی. تو پہلا نقطہ جو ذہن میں بیٹھانا ہے وہ 9، 9 کی عدد، 10 میں ایک کم. پہلی شرط کیا ہے صلاۃ کی؟ اسلام. آسان شرط ہے. کافر نماز نہیں پڑھے گا. فلا تصیح من کافرین، کافر کی جانب سے نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے. لبطلان عملہ، اس کے عمل کے باطل ہونے کی وجہ سے. اللہ پر جب ایمان نہیں ہے تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ اللہ پر جب ایمان نہیں ہے تو اللہ سے مناجات اور بات کیسے کرے گا؟ تو پہلی شرط ہے صلاۃ کی، رب سے مناجات کی، اللہ سے بات کی، الاسلام. دوسری شرط کیا ہے؟ العقل، عقل چاہیے. فلا تصح من مجنون، مجنون یعنی دیوانے اور پاگل کی جانب سے نماز صحیح نہیں ہوگی. لعدم تکلیفی ہی، اس کے مکلف نہ ہونے کی وجہ سے. تکلیف کے لیے، مکلف ہونے کے لیے عقل ہونا ضروری ہے. تو جب مکلف ہی نہیں ہوا، جب عقل ہی نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے. اچھا، تیسری شرط کیا ہے؟ البلوغ. 9 میں سے 3 تک پہنچ گئے ہم. یعنی وہ مومن یا مومنہ، مسلمان مرد یا مسلمان خاتون بالغ ہو. فلا تجب علی الصبی حتی یبلغ، بچے پر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. وَلَكِنْ يُؤْمَرْ بِهَا لِسَبْعٍ وَيُضْرَبْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، لیکن ایسے چھوڑا بھی نہیں جائے گا اسے. بچے کو بچہ سمجھ کے بالغ ہونے تک نماز سے دور بھی نہیں رکھا جائے گا. بھلے اس کے اوپر واجب ہوگا جب وہ بڑا ہو جائے، لیکن یؤمر بہا لسبعین، 7 سال کا ہونے کے بعد اسے نماز کا حکم دیں گے. اور 10 سال کا اگر ہو گیا ہے تو پھر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ اس کی پٹائی کریں گے ادب میں رہتے ہوئے. مارنے کے بھی الگ ضابطے ہیں، وہ الگ بحث ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. حدیث کی وجہ سے مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر، یہ حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو، اولاد میں مذکر اور مؤنث سب داخل ہیں، انہیں نماز کا حکم دو جب 7 کے ہو جائیں، اور انہیں مارو بھی، سزا بھی دو جب 10 کے ہو جائیں. ہمارا یہ لاپرواہی کہیے یا جو بھی کہیے، ہمارا رویہ، ہمارا غلط رویہ یہ ہے کہ چھوٹی سی قلم ٹوٹ جاتی ہے اس پر بچوں کو مارتے ہیں، اور ہمارا بستر اگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، سیٹنگ ذرا سی بدل جاتی ہے تو بچے کو سزا دیتے ہیں. معمولی چیز پر سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑا جرم ہے اس پر سزا نہیں دیتے ہیں. اس کو، بچے کو مارنا پیٹنا ستانا جاری رہتا ہے، لیکن یہی 10 پیسے کے سامان پہ، 2-4 روپے کے نقصان پہ، گھر کی ترتیب بگاڑنے پہ، گھر میں گندگی پھیلانے پہ، لیکن نماز پڑھنے پہ ہم نہیں مارتے ہیں. تو جو بڑا جرم تھا اس پہ تو سزا دینا چاہیے تھا، اور جسے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا اس پہ ہم محاسبہ کرتے ہیں. تو ہماری یہ لاپرواہی ہے کہ ہم نے طے ہی نہیں کیا ہے کہ کون سا عمل سزا کا مستحق ہے اور کون سا یا کون سی حرکت نظر انداز کرنے کا تقاضا کرتی ہے. چلیے، 9 ہمیں پڑھنا ہے، 9 میں سے 3 شرطیں دیکھ چکے. اب اس کے بعد الطہارہ من الحدثین، چوتھی شرط ہے حدثین سے طہارت، قدرت کے ساتھ. حدثین یعنی پیشاب اور پیخانہ،
اس سے طہارت ہونی چاہیے، یعنی آدمی طاہر ہو. اب گیا ہے واش روم سے استنجا کر کے آیا ہے تو گویا کہ وہ حدث اصغر کا شکار ہو گیا ہے، اب اسے وضو کرنا ہی پڑے گا تبھی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ شرط ہے طہارت. لیکن قدرت کے ساتھ، اگر وضو پہ قدرت نہیں ہے، پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کا دوسرا حکم ہو جائے گا. لیکن اگر قدرت موجود ہے، طاقت ہے، تو پھر حدثین سے طہارت شرط ہے. ابن عمر کی حدیث کی وجہ سے لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے بغیر طہارت کے. طہارت کے بغیر اللہ کے یہاں نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حدثین سے طہارت، پاکی، یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اسلام عقل بلوغ، اسلام عقل بلوغ، اب اس میں ایڈ کیجئے الطہارہ من الحدثین. پانچویں شرط ہے دخول الوقت للصلاۃ المؤقتہ، مؤقت نماز کا وقت داخل ہو جانا، یعنی وقت کے ساتھ بندھی ہوئی نماز کا وقت ہو جانا. ظہر وقت کے ساتھ فرض ہے، یعنی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وقت کا، نماز کے وقت کا داخل ہونا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر فرض کی گئی ہے وقت کے ساتھ، موقوت ہے وہ، یعنی وقت کی پابند ہے. وَلِحَدِيثِ جِبْرِيلَ حِينَ أَمَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْس، اور جبریل کی حدیث کی وجہ سے بھی کہ جب انہوں نے نبی کی امامت کرائی بالصلوات الخمس، پانچوں نمازوں میں، پھر فرمایا ما بین ہذین الوقتین وقت، انہی دونوں وقتوں کے بیچ میں وقت ہے نماز کا. ایک دن اولے وقت میں پڑھا دیا، ایک دن آخرے وقت میں پڑھا دیا، پانچوں نمازیں، اور اس کے بعد کہا دیکھو انہی کے درمیان وقت ہے نمازوں کا، ان کے باہر ادا کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، انہی میں ادا کرنا ہے. فلا تصح الصلاۃ قبل دخول وقتها، لہذا نماز درست نہیں ہوگی اس کے وقت داخل ہونے سے پہلے، ولا بعد خروجہ، اور نہ ہی اس کے نکلنے کے بعد، الا لعذر، مگر عذر کے ساتھ. اگر کوئی شرعی عذر ہے تو بعد میں بھی نماز ادا کرے گا. جیسے فجر، سورج طلوع ہو جانے کے بعد اب فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے، جگانے والے کو کہا تھا لیکن انہیں بھی نیند آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب سورج کی تمازت پڑی تب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فجر تو پڑھی ہی نہیں ہے. پھر آپ نے سورج نکلنے کے بعد پڑھی، تو یہ عذر تھا، عذر کی وجہ سے. اچھا، اب اگلی شرط، انگلیاں ختم ہو گئیں، اب 5 انگلیاں تھیں ہاتھ میں، اب ختم ہے. اب اس کے بعد جو ہے چھٹی شرط، ستر العورت مع القدرہ بشیء لا یصف البشرہ یا بشرہ. ستر العورہ، چھپانے والی چیز کو چھپانا، عورت کو چھپانا، شرمگاہ کو چھپانا، قدرت کے ساتھ. کسی کے پاس طاقت ہی نہ ہو کہ چھپا ہی نہیں سکتا، استطاعت ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا الگ حکم ہوگا. لیکن اگر طاقت ہے تو پھر عورت کو چھپانا پڑے گا، ستر عورہ کہتے ہیں اس کو، یعنی شرمگاہ، شرم والی جگہ، تو اسے چھپانا ہوگا قدرت کے ساتھ. بشیء، ایسے طور پر، ایسی چیز سے، لا یصف البشرہ یا لا یصف البشرہ، جو چمڑی کی صفت نہ بتائے. چمڑی یا تو گوری ہوگی، یا تو کالی ہوگی، یا تو بادامی ہوگی،
تو اگر کپڑا ایسا ہے کہ جس سے چمڑی کا وصف ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ چمڑا گورا ہے کہ کالا ہے، ہاں، حسین ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، ایسا وصف پتہ چل رہا ہے بشرے کا، تو پھر وہ چھپا نہیں ہے، وہ گویا کہ بھلے کپڑا ہے لیکن وہ بے ستر ہے۔ ستر اتنا پتلا ہو کہ وصف چمڑی کی معلوم ہو جائے تو یہ بے ستری ہے۔ ایسے چھپانا ہے ایسے کپڑے سے کہ اس کا رنگ نہ ظاہر ہو، لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد، آدم کی اولاد، بنی آدم، آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی زینت اختیار کرو، عند کل مسجد یعنی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت زینت ہونا چاہیے، لباس صحیح ہونا چاہیے، اور چمڑی چھپی ہونی چاہیے، شرمگاہ یا ستر چھپانے والی چیزیں ڈھکی ہونی چاہیے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے اس قول کی وجہ سے کہ لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالی حائض کی، حیض والی خاتون یعنی بالغ خاتون کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے، الا بخمار، مگر پردے کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کی نماز انہی کی قبول فرمائی جو پردے کے ساتھ ہو۔ تو یہ دلیل ہو گئی کہ خمار چاہیے، پردہ چاہیے، ستر چاہیے۔ وعورت الرجل البالغ ما بین السرۃ والرکبہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورت الرجل البالغ، آدمی کی عورت یعنی آدمی کی ستر، آدمی کی شرمگاہ جو کہ بالغ ہو، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے؟ ما بین السرہ والرکبہ، سرہ کہتے ہیں یہ جو ناف ہے، ناف جس کو کہیں ڈھوڑی بھی کہتے ہیں، ناف کہتے ہیں، پیٹ میں جو سوراخ ہے، تو یہ جو ہے ناف ہے مرد کے لیے، ہاں، بالغ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، اس کا سترہ، اس کی شرمگاہ الگ ہے۔ تو یہ مرد کی جو بالغ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، بالغ ہو، اس کی شرمگاہ کی شروعات ہوتی ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ ڈھکنا چاہیے، یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لجابر، نبی کے فرمانے کی وجہ سے جابر سے، اذا صلیت فی ثوب واحد، جب تم ایک کپڑے میں نماز پڑھو، کپڑے کی فراوانی تھی نہیں صحابہ کرام میں، کپڑے بہت معمولی ہوتے تھے، ستر تک ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک لباس ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ دو کپڑے ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ الماریاں بھری ہوں پھر بھی کپڑوں کی قلت محسوس ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو ہر بار لگتا ہے کہ کپڑے ہی نہیں ہیں اور الماریوں میں کپڑے بھرے رہتے ہیں۔ تو اس وقت اتنی فراوانی نہیں تھی، ستر تک نہیں قاعدے سے ڈھک پاتے تھے۔ اذا صلیت فی ثوب واحد، اگر ایسی نوبت آ جائے کہ ایک ہی کپڑا تمہارے پاس ہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنا ہو، تو فإن كان واسعا فالتحف به، اگر وہ بڑا کپڑا ہے، اگر وسیع اور عریض ہے تو فالتحف به، تو اچھی طرح سے اسے لپیٹ لو، اور وإن كان ضيقا فاتزر به، اور اگر لمبا نہیں ہے، تنگ کپڑا ہے، فاتزر به، تو تہبند کی شکل میں اسے باندھ لو، کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنا تو ڈھک جائے، جیسے تہبند اور لنگی پہنتے ہیں تو ناف کے اوپر باندھتے ہیں اور ٹخنے سے اوپر تک لٹکاتے ہیں، لیکن ٹخنے تک نہیں تو کم سے کم گھٹنے تک تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو شرمگاہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنا وہ ڈھکنا چاہیے۔ اگر کپڑا وسیع ہے تو لپیٹ لو بدن میں اچھے سے،
اور اگر کپڑا ایک ہی ہے لیکن تنگ ہے تو اسے ازار کی طرح باندھ لو، فتزر بھی، اسے ازار کی شکل میں باندھ لو، فلتحف بھی، اسے لپیٹ لو، اور فتزر بھی، اسے ازار کی طرح باندھ لو۔ اچھا، اب اس کے بعد والاولا والافضل ان يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، اور اولا، بہتر اور افضل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کندھے پر بھی کپڑے کا کچھ حصہ رکھے، کپڑا بھی ننگا مت رکھے، وہ کندھا بھی ننگا مت رکھے، کپڑے پر اپنے کندھے پر بھی کوئی کپڑا رکھ لے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کندھا بھی ڈھکا رہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهى الرجل ان يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس آدمی کو منع کیا تھا، ایک آدمی کو، نهى الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو منع کیا کہ وہ نماز پڑھے اپنے ایسے کپڑے میں کہ لیس علی عاتقہ منہ شیء، اس کے کندھے پر کچھ بھی نہ ہو، کندھا برہنہ ہو، ایسی صورت میں نماز پڑھنے سے آپ نے آدمی کو منع فرمایا تھا۔ والمرأۃ، اب یہ بات ہو گئی، اب عورتوں کے سترے کے، عورتوں کی شرمگاہ پہ آتے ہیں۔ والمرأۃ کلھا عورہ، اور عورت یہ پوری کی پوری عورت ہے، عورت پوری کی پوری شرمگاہ ہے، چھپانے والی چیز ہے، الا وجہہا وکفیہا، سوائے اس کے چہرے کے اور اس کی ہتھیلی کے، یہ ایک قول کے مطابق، ورنہ یہ بھی شرمگاہ ہے، اسے بھی چھپانا ہے۔ والمرأۃ کلھا عورہ، اور عورت پوری کی پوری شرمگاہ ہے، الا وجہہا وکفیہا، سوائے اس کے چہرے کے اور اس کی ہتھیلیوں کے، الا اذا صلت امام الاجانب، ہاں اگر وہ اجانب کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے، یعنی غیر محرموں کے سامنے، فإنها تغطی کل شیء، تب تو سب چھپائے گی، چہرہ بھی چھپائے گی اور اپنی ہتھیلیوں کو بھی چھپائے گی، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے فرمان کی وجہ سے، المرأۃ عورہ، کی عورت یہ شرمگاہ ہے، المرأۃ عورۃ، عورت شرمگاہ ہے، یہ چھپائے جانے والی چیز ہے، اسے چھپانا ہے، اسے ڈھکے رہنا ہے، اور اسے گھر کی شہزادی بنے رہنا ہے، یہ چراغ محفل نہیں ہے کہ اس کو باہر نمائش کے لیے رکھا جائے اور اس کے حسن کو فروخت کیا جائے، اس سے پیسہ کمایا جائے، اس کی مسکراہٹ بیچی جائے، اس کی خوبصورتی بیچی جائے، اس کی ایکٹنگ اور حرکتیں فروخت کی جائیں، اور اسے باقاعدہ سامان تجارت کی طرح بیچا جائے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ پوری کی پوری چھپائی جانے والی چیز ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کے اس فرمان کی وجہ سے، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ تعالی بالغ یا حائضہ خاتون کی نماز قبول نہیں کرتا ہے مگر پردے کے ساتھ۔ اچھا، یہ تو 6 شرطیں ہو گئیں، یہ تھوڑی لمبی شرط ہو گئی، یاد کرنے کے لیے آپ لوگ صرف اتنا رکھیے کہ ستر عورت، اور مرد کی سطر الگ ہے، عورت کی پوری ہے، مرد کی سطر ناپ سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت مکمل یہ سراپا پردہ ہے، پورا چھپانا چاہیے۔ اگلی شرط ہے، یعنی 7ویں نمبر کی، اجتناب النجاسہ، اجتناب النجاسہ فی بدنہ و ثوبہ و بقعتہ، نجاست سے بچنا، گندگی سے، بدن میں بھی نہیں چاہیے، کپڑے میں بھی نہیں چاہیے، اور بقعے اور جگہ میں بھی نہیں چاہیے گندگی، تینوں پاک ہونا چاہیے۔ جو بدن رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بدن بھی صاف چاہیے، بلکہ بدن کا دل اور قلب و نظر بھی پاک چاہیے، اور جو اس بدن پہ لباس اور کپڑا ہے اسے بھی صاف چاہیے،
اور جس جگہ پہ آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مصلی ہو چاہے بغیر مصلی کے ہو، وہ جگہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تینوں چیزوں کو نجاست سے پاک رکھنا۔ کپڑے میں گندگی لگی ہے تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ طہارت شرط ہے۔ اگر بدن گندا ہے، بدن جو ہے بدن میں حدث ہے، نجاست ہے، تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر جگہ نہیں پاک ہے تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ بقعہ کہتے ہیں یعنی مکانہ صلاتی ہی، اس کے نماز کی جگہ کو، قدرت کے ساتھ، یعنی استطاعت بھر، جتنی طاقت ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوتی کپڑا تو ڈھونڈنا پڑے گا، پتہ لگا سوتی ووتی نہ مل رہے ہیں آج کل۔ تو دیکھیے وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول کا کپڑا نہیں پاک رہتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور تاکید کے طور پر فرمایا، کہا اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے لوگوں کو۔ آپ کو کہا گیا کھڑے ہو جائیے، پھر آپ کبھی بیٹھے ہی نہیں۔ آپ کو ڈرانے کے لیے کہا گیا تو آپ نے اپنی جان جوخم میں ڈال کے لوگوں کو تنبیہ کی، اللہ کی سزاؤں سے ڈرایا۔ آپ کے کپڑے کی پاکی کا مطالبہ ہوا تو آپ سراپا پاک بن گئے۔ کپڑا صاف، نظر صاف، دل پاک، سب کچھ صاف ستھرا۔ کبھی کوئی آپ کی ذات پر، آپ کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں تھا۔ دشمنی اتنی ہوئی، الزامات اتنے لگے، لیکن آپ کے اخلاق پہ کوئی انگلی نہیں اٹھی۔ پاگل تو کہا گیا، دیوانہ تو کہا گیا، جادوگر تو کہا گیا، کاہن اور شاعر کہا گیا، لیکن آپ کو، آپ کے کیریکٹر پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اتنے صاف تھے آپ اور اتنے پاک تھے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منہ، اور رسول کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ تنزہوا، تم لوگ بچو، تم لوگ صاف رہو، بچو، احتیاط کرو، عن البول، پیشاب سے، اس کے قطروں سے، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ قبر میں عذاب ملتا ہے اس لاپرواہی پر، نبی اللہ کے حکم کی مخالفت یا شریعت کی مخالفت کی وجہ سے سزا اللہ دیتا ہے قبر میں۔ وَلِقَوْلِهِ لِأَسْمَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے اسماء رضی اللہ عنہا سے، جو کہ آپ کی سالی تھیں، حیض کے خون کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، جو کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو آپ سے پوچھا کہ کیسے صفائی کروں؟ تو آپ نے کہا کہ تحتہ، اسے اچھے سے خرش دیا کرو، اور پانی سے اسے رگڑ دیا کرو، ثم تنضحہ، پھر اسے جھاڑ دیا کرو، پھر اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ طریقہ آپ نے بتایا، یعنی گندگی دور کرنی ہے، اسے صاف کرنا ہے، اس نجاست کو پانی سے اچھی طرح سے رگڑ کے اور اسے جھاڑ کے اسے صاف کر کے تصلی فیہ، تب اس میں نماز پڑھو گی۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے فرمانے کی وجہ سے، وقد بال الاعرابی فی المسجد، اعرابی اور دیہاتی آدمی جو کہ دیہات سے آئے ہوئے تھے، پیشاب کی ضرورت پڑی، ایک کونے میں دیکھا کہ ذرا سناٹا ہے، اور وہیں بیٹھ گئے، وہیں پیشاب کر لی۔ نبی کی مسجد ہے، نبی موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، پاک صاف لوگ موجود ہیں، اور وہیں گندگی پھیلا دی۔ اریقو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے ساتھیوں سے؟
صحابہ سے کہا کہ اریقو علی بولہ سجلم من ماء، لے جاؤ اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، اریقو پانی بہا دو، علی بولہ اس کی گندگی اس کے پیشاب پر، سجلم من ماء پانی کا ایک ڈول۔ تو اگر وہ نجاست نہ ہوتی، اگر اسے صاف جو ہے اس کے ساتھ نماز ہو جاتی تو آپ اس کی صفائی نہیں کراتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اعرابی کے پیشاب کو دھلنے کا حکم دیا، یعنی اس نجاست کو دور کرنا ہے اس جگہ سے جہاں نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 8، استقبال القبلہ، قبلے کی طرف استقبال، چہرہ قبلے کی طرف چاہیے نماز کی حالت میں۔ اللہ سے مناجات کرنی ہے تو اللہ کے گھر کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ کسی سے مانگ رہے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کیجیے، اللہ ہر جانب ہے لیکن اللہ نے اسے طے کیا ہے قدرت کے ساتھ۔ اب اگر ہم فلائٹ میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے، ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ نماز پڑھ لینے دو اور ابھی مغرب ہی کی جانب پچھم ہی کی طرف لے کے چلو، اڑاتے رہو جب تک نماز ہماری نہ ختم ہو جائے، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، وہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ ٹرین پہ ہم بیٹھتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اپنے حساب سے ہم چہرہ کر کے شروعات کر لیتے ہیں پچھم کی جانب، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ گاڑی گھوم گئی ہے اور ابھی شمال کی طرف چہرہ ہو گیا ہے۔ تو اب ہم ٹرین کے ڈرائیور نہیں ہیں اور ہمارے بس میں نہیں ہے وہ، لہذا وہ قدرت سے باہر ہے۔ لیکن اگر قدرت ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اپنا چہرہ تو پھیر لے مسجد حرام کی جانب۔ ولی حدیث، اور حدیث کی وجہ سے اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اچھی طرح سے وضو کر لیا کرو۔ اسباغ وضو یعنی اعضائے وضو کو پوری طرح سے دھلنا اور اچھے سے بھگو بھگو کے دھلنا، چاہے شدید ٹھنڈی ہو چاہے بے پناہ گرمی ہو۔ شدید سردیوں میں لوگ بہت احتیاط سے پانی پھیرتے ہیں کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے ایک آدھ انچ، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، اور گرمی میں تو ہاں اچھے سے کرتے ہیں، لیکن ٹھنڈی میں اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو فاسبغ الوضو، اچھی طرح سے وضو کیا کرو۔ اور کیا ہدایت تھی؟ تم مستقبل القبلہ، پھر قبلے کی جانب چہرہ کر لیا کرو۔ استقبال یعنی چہرہ منہ کر لو قبلے کی طرف۔ اب یہ آخری شرط ہے، 9ویں شرط، النیہ، نیت ہونی چاہیے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جانی چاہیے۔ ولا تسقط بحال، یہ کسی حال میں ساقط نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نیت مجبوری میں نہیں کر سکا، یا نیت کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں نیت کرنی ہی ہے، اس میں شرط ورط قدرت کی نہیں ہے۔ بیمار ہیں، مریض ہیں، جنگ ہے، رات ہے، دن ہے، سفر ہے، اقامت ہے، کہیں بھی آپ کبھی بھی نیت کبھی ساقط نہیں ہوگی۔ لا تسقط بحال، یہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوگی۔ لحدیث عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ومحلها القلب، اور اس کی جگہ دل ہے، نیت ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے، دل پہ نیت ہوتی ہے۔ تو محل نیت کیا ہے؟ دل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ پرہیزگاری یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ تو دار و مدار نیت کا دل ہے۔
इबादत का मदार नियतों पर है, और नियत की जगह दिल है। वह हकीकत हुआ अल अज़्म अल शै, और नियत की हकीकत क्या है कि किसी चीज के करने का पूरा इरादा कर लेना, अज़्म कर लेना। अज़्मो इरादा, अज़्मो नियत, पुख्ता इरादा करने को अज़्म कहते हैं, ठान लेना। तो किसी चीज का अज़्म कर लेना। वला युशरउ तलफ्फुज़ु बिहा, लफ्ज से अदायगी मशरू नहीं है, कि यानी मुंह करके मैं अल्लाह ताला तेरे लिए नमाज पढ़ रहा हूँ किबले की तरफ मुंह करके, हाँ, और इमाम के पीछे खड़े होकर के, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जानता है, अल्लाह देखता है, उसकी नजर बहुत बारीक है। तो अल्फाज से शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। अल्फाज से अगर कोई नियत करता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ 2 रकात नफिल या 2 रकात फर्ज, किसको तुम बता रहे हो? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला तो तुम्हारी नियतों को भी पढ़ता है और जानता है। बल्कि काली रात हो, काली चोटी हो, काला पत्थर हो, तो उस पे भी अल्लाह चोटी को देखता है, उसके पांव की हरकत भी सुनता है। तो ऐसी जात को तुम सुना रहे हो कि मैं 2 रकात नफिल पढ़ने जा रहा हूँ, और अगर लोगों को सुना रहे हो तो ये रियाकारी कर रहे हो, ये तो अय्यारी है और मक्कारी है। और अगर खुद को सुना रहे हो तो ये तो फजूल काम है। तुम्हें तो पता ही है कि करने क्या जा रहे हो। कुल मिला जुला के कहना यह है कि ला युशरउ तलफ्फुज़ु बिहा, नियत में अल्फाज नहीं अदा करना मशरू है, अल्फाज से नहीं नियत होती है। जो अल्फाज में अदा कर दी गई वो नियत है ही नहीं। नियत वो है जो मुंह से बोली ना गई हो बल्कि सीने में हो। इसीलिए कहते हैं हमें तुम्हारी नियत भी मालूम है, यानी जो तुमने मुंह से कहा भी नहीं, अल्फाज में अदा भी नहीं किया, उसे भी जानता हूँ। लेकिन पता नहीं किसने ये शोषा छोड़ दिया है कि अल्फाज में नियत करेंगे। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यतलफ़्फ़ज़ बिहा, इसलिए कि हमारे नबी ने लफ्ज से नियत की ही नहीं है। वलम यरिद अन्ना अहदम मिन असहाबिही फ़अल ज़ालिक, और किसी सहाबी से वारिद ही नहीं है इसका करना। इस तरह नियत न किसी सहाबी से वारिद है, न नबी से साबित है, न हमारी शरीयत में मशरू है। लिहाजा ये फजूल है, इससे बचना चाहिए। तो अरकान शुरू करने का वक्त नहीं है, अरकान इंशाअल्लाह बाद में। अभी आप लोग सिर्फ पढ़ के छोड़िए नहीं, इसके शुरूत अच्छे से याद रखिए। दोनों उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, इतने शुरूत हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। 9 ही शुरूत हैं, हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं, तो 9 हैं। इस्लाम, अक्ल, बुलूग, जो जिसको याद है वो छोड़ दे, जो नहीं याद है वो उसमें ऐड कर ले। इस्लाम, अक्ल, बुलूग और तहारत और दुखुल वक्त, ये 5 हो गए। सतरे औरत, और औरत मर्द का क्या है, औरत का कितना है, वो सब देखना है। ऐसे ही नजासत से दूरी, बदन, कपड़ा और बुका, जगह, बदन, कपड़ा और बुका, ये तीनों चीजें पाक होनी चाहिए। और इसके बाद ये तो हो गया इज्तनाबुन नजासा। कहाँ कहाँ से, ये जहन में रखिए। किबले की तरफ इस्तकबाल, चेहरा और नियत, ये 9 शर्तें हैं। इतने अच्छे से इसको समझ लो कि अरकान में खलत मलत ना होने पाए। इसलिए कि अरकान की कुल तादाद जो है 14 है। ये तो 9 है और अरकान 14 हैं। अरकान अभी किसी से पूछा जाए तो नहीं सुना पाएंगे अच्छे अच्छे लोग। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, फिर वाजिबात आएंगे। बस ज्यादा नहीं, शर्त, अरकान,
वाजिबात, इन सब को याद करना मतलूब है। जिसको ना याद हो वो कम से कम नमाज में, अभी शर्त, नमाज में 2 रकात नफिल पढ़े और दिल में ख्याल ला सकता है कि कौन सी चीज किस किस की मैंने पासदारी की है, शर्त मेरी नमाज में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत तो सबको दी है हम में से, अक्ल की नेमत सबको मिली है हमें, और सब बालिग हैं। फिर नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो हदस से ताहिर भी हैं। नमाज का वक्त हुआ कि नहीं हुआ, सतरे औरत है कि नहीं है, नजासत तीनों जगहों से खाली है कि नहीं है, चेहरा किबले की तरफ है कि किसी और सिमत में है, नमाज अल्लाह के लिए हो रही है कि किसी मुरब्बिया या वार्डन के डर और दहशत की वजह से। तो ये सब चीजें थोड़ी देर में आप परख सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरी नमाज की शर्त मेरी नमाज में है कि नहीं है। एक दो बार जहन में रखेंगे तो शर्त इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। नक्तफी बिहादल क़द्र व नस्तअज़िन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।